اس معنی میں اگر کوئی لے تو درست ہے، مگر شریعت کے اندر کی بات کرے، شریعت کے خلاف نہ بکواس کرے. ٹھیک ہے. ایک بھائی نے کہا ہے کہ میں نے اپنی انشورنس کروائی ہوئی ہے اور 4 لاکھ روپے میرا ادارے کی طرف جا چکا ہے، اب اس 4 لاکھ پہ زکوٰۃ میں ادا کروں گا یا بغیر زکوٰۃ کے ہی گزارا ہو جائے گا؟ نہیں، وہ 4 لاکھ جو گئی ہوئی ہے رقم اسی کو واپس ملنی ہے، بے شک 10 سال بعد 10 سال بعد ملنی تو الگ. اب بھی آئی اگر چاہے کہ مجھے دے دو، میں اس کو برتنا چاہتا ہوں، نہیں اس میں کچھ کٹوتی کر کے دے دیتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں اس میں کچھ جمع تفریق کر آ کے نا. بس آپ یہ اصول یاد رکھیں، سادہ سا، لمبی چوڑی بحثیں تو ختم ہی نہیں ہوتی، کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا کیش، اور آپ جب چاہے برت رکھ سکتے ہیں اس کو، صرف زکوٰۃ اس پر. جو آپ نے کسی کو قرض دے رکھا اس پر بھی کوئی نہیں، انشورنس پر کوئی نہیں، پراویڈنٹ فنڈ جب تک نہیں ملتا اس پر کوئی نہیں. ہاتھ میں جو کچھ آ گیا اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں اسی پر زکوٰۃ. جی مولانا اس پہ زکوٰۃ اس حوالے سے نہیں لیں گے کیونکہ جو بھی ادارہ ہے وہ بہت زیادہ کٹوتی کر کے رقم واپس کرے گا، آپ کی ہے صحیح کاغذات کے اندر، لیکن بینک کی طرح آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے کہ بینک میں تو 4 لاکھ آپ کے جمع ہیں، آپ جائیں 4 لاکھ نکلوا کے لیں. یہ تو ہاتھ میں ہی ہوتا. تو پالیسی والے تو ظاہر ہے کہ 4 کا شاید وہ کوئی لاکھ روپے کا بہت شرطیں ہیں اس کے مطابق، اور شاید 2 مہینے بھی لگا دیں اور اتنے عرصے میں آپ کی ضرورت بھی جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے، تو اس لیے اس پر زکوٰۃ اس حوالے سے کوئی نہیں. ٹھیک ہے. چلیں مولانا بھائی نے کہا ہے کہ کچھ شادی سے پہلے تعلقات تھے، اب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، شادی ہو گئی، حالات اچھے ہو گئے، توبہ استغفار بھی کی، تو کیا اللہ تعالیٰ اس گناہ کو درگزر فرمائیں گے اور معاف فرمائیں گے؟ معافی اگر مانگ رہے ہیں دونوں شرمندہ ہیں تو اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے. چلیں ایک آخری سوال ہے مولانا پروگرام ختم کرنے سے پہلے. بھائی نے کہا کہ آج کل کے جدید دور کے اندر جو ذرائع آمد و رفت ہمیں میسر ہیں تو کیا ان کی موجودگی کے اندر بھی ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ لاہور جانا 10 منٹ لگیں گے اگر جہاز پہ جاتے ہیں تو. نہیں، آپ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، باقی چھوڑنا کوئی لازمی تو نہیں. اگر اس زمانے میں بھی لوگ رکھتے تھے تو کہیں برا تو نہیں کہا. کئی صحابہ کرام سفر کی تکلیفیں برداشت کر کے بھی رکھ لیتے تھے، کچھ نہیں رکھتے تھے، وہ ان پر اعتراض نہیں کرتے تھے، نہیں رکھتے تو بعد میں رکھنے پڑیں گے. سفر میں رخصت ہی ہے نا، کوئی یہ تو نہیں کہ حکم ہے نہ رکھے. اس لیے اگر کوئی آسانی سمجھتا رکھ سکتا رکھ لے، مگر اگر وہ چھوڑنا چاہے تو اس کو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ تو نے برا کیا. سفر ہی ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظ العالی کے، جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے تھے. فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے مرکز اور حرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان کی طرف سے ہر روز انہی اوقات میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ. مولانا ہمارے پاس ایک تحریری سوال ہے، تو کیا یہ بات شرعی اعتبار سے درست ہے کہ رمضان المبارک کے اندر تمام تر عبادات کا درجہ اور اس کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے؟ رمضان المبارک کو ایسے سمجھے نا جیسے ظاہری دنیا میں باغوں میں موسم بہار آتا ہے، ظاہر بات ہے ان دنوں میں درختوں کی حیات بھی بدل جاتی ہے، پھول کھلتے ہیں، پھل لٹکنے لگتے ہیں. اسی طرح یہ نیکیوں کا موسم بہار، بالکل ان دنوں میں نا نیکی کا شوق بھی بڑھتا. دیکھتے ہیں بہت سے لوگ شرم کرنے لگتے ہیں برائی سے، جو ڈھیلے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، اس لیے ثواب تو بڑھ ہی جاتا. ٹھیک ہے. مطلب آپ کا فرمانا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہر نیکی جو ہے وہ موسم بہار کی طرح جس طریقے سے غنچے چٹکتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں. ٹھیک ہے. فصلوں کی کاشت کے بھی موسم ہوتے ہیں نا، وقت پر بجائی ہو تو پھر آپ دیکھتے ہیں زیادہ فصل برابر ہوتی ہے. بے موسمی فصل جو اس میں وہ نہیں پھل حاصل ہوتا. چلیں مولانا، ایک بہت ہی علمی سا سوال ہمارے پاس ایک بھائی نے بھجوایا کہ مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام تو میں بڑے شوق سے سنتا ہوں، لیکن آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب زندگی میں عبادات اور دیگر دینی معاملات کو دیکھا جائے تو زندگی کی کشتی
میں ایک راحت سی آتی ہے، قلبی سکون اور تسلی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے شرعی احکامات پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر لاگو ہوتے ہیں، اس کی تھوڑی سی تفصیل اور اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم نیکی کا کام کر کے اپنے دل کے اندر ایک خوشی اور فرحت محسوس کرتے ہیں، اور جبکہ برائی کر کے ہم دل کے اندر ایک کسک اور کھٹک سی محسوس کرتے رہتے ہیں. نہیں، اس کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی توقع نہیں نظر آتا کہ اچھا کام آپ کریں گے تو ظاہر بات ہے انسان کی طبیعت خیر پسند ہے، اللہ نے بنایا ایسا کہ جی برائی سے السلام نفرت علیکم کرتا ورحمۃ ہے، اللہ. اچھائی کو پسند کرتا ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب سے میرا سوال ہے کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا اسلام میں کیا کیسے؟ یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ عورتوں کا قبرستان کی زیارت کے لیے جانا کیا درست ہے یا نہیں؟ جی اچھا تھوڑا سا بتائیے کہ اکیلی جاتی ہیں یا اپنے محرم کے ساتھ جاتی ہیں؟ یہ اکیلی بھی جاتی ہیں اور اپنے محرم کے ساتھ بھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے مولانا، دونوں طرح جاتی ہیں کہ جتھا کر کے بھی جاتی ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی جاتی ہیں. عورتوں کا قبرستان جانا ایک تو اس طرح ہے جس کو حضور نے زبارات کہا کہ عادت ہی بنا لیں، روز یہی دھندا بس قبرستان کی طرف ہی جا رہی ہیں. اس پر تو لعنت کی گئی ہے کہ جو اس کو عادت بنائے اور بہت زیادہ کثرت سے ایسا کرے. اور ایک ہے کبھی کبھار جانا، پردے کا لحاظ رکھ کر وہاں بھی صبر سے کام لینا، کوئی واویلا نہ کرنا، سلام کہنا، دعا کرنی، یہ جائز ہے. حضرت عمر بن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی تھیں، واپس آ رہی تھیں، کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے تو منع کیا، انہوں نے کہا نہیں اجازت دے دی. اور یہ بھی حدیث پاک میں کہ انہوں نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں قبرستان جاؤں قبریں دیکھنے تو کیا پڑھوں؟ آپ نے سلام سکھایا، یہ نہیں کہا کہ آپ نے قبرستان کیوں جانا. اس لیے جائز ہے مگر کبھی کبھار شرائط اور کا لحاظ کر کے. بہت جی. شکریہ. جی آپ پوچھ رہے تھے، کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ نہیں جی بہت شکریہ. مولانا نے یہی فرمایا ہے کہ اگر محرم کے ساتھ جائیں اور با پردہ جائیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ٹھیک لیکن روٹین کے ساتھ نہیں، کبھی کبھار. ٹھیک ہے، تھینک یو. جی بارک اللہ فیک. اللہ مطلب مولانا آج کا یہ جو سوال تھا، بھائی نے پوچھا تھا کہ نیکی کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. کال لے لیں جی پہلے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب وہ میں نے ایک بات پوچھنا تھی. وہ میرے میاں شوگر کے مریض، جی جی تو وہ انسولین لگاتے ہیں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے. اچھا. کیا افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے لگا سکتے ہیں انسولین؟ دوسرا سوال ہے کہ وہ نہیں، ایک کا پہلا جواب ہی لے لیں. ختم ہو رہا ہے. ایک کا جواب لے لیں پھر دوسرا سوال دوہرائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان کو شفا دے، مگر وہ کیا کرتے ہیں؟ مولانا میں بتا دیتا ہوں کہ بتائیں پچھلے نا. 2 برس پہلے ہمارے پاس ایک ڈاکٹر طاہر حمید مجاہد چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، وہ تشریف لائے. ہاں شوگر کے مریض ہیں. اللہ کے روزہ کھولنے سے پہلے انہوں نے اپنی جیب سے انسولین کا انجیکشن نکالا، اپنے پیٹ کے اندر لگایا، اور اس کے لگانے کے بعد انہوں نے ہمارے ہاں افطاری کی تھی. جی تو اتفاق سے ہم نہیں پوچھ سکے، تو بہن یہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کے میاں کو بھی شوگر کا مرض ہے تو وہ انسولین کا انجیکشن لگواتے ہیں یا لگاتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ افطاری سے کو آدھا گھنٹہ پہلے کیا اس طرح کا انجیکشن لیا جا سکتا ہے؟ افطاری سے پہلے لیتے ہیں؟ جی افطاری سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے یہاں لگایا تھا، مجھے یاد نہیں رہا. اچھا کوئی 2 برس پہلے کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں مہمان تھے، تو انہوں نے پہلے انجیکشن لگایا. 10 منٹ کے بعد افطاری کا جب وقت ہوا تو انہوں نے ہمارے ساتھ افطاری کی. جائز ہے، درست ہے، لگوا لیا کرے. تو دوسرا اللہ شفا دیتا اور مولانا نے تھوڑی دیر پہلے یہ بتایا تھا کہ اگر عام حالات کے اندر شوگر بہت بڑھ گئی ہو تو دن کے 12 2 بجے 3 بجے بھی ایسا کر سکتے کسی ہیں. وقت بھی لگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا. دوسرا سوال ہے کہ انہوں نے نا شوگر ٹیسٹ کروانی ہوتی ہے، وہ ہاں. بلڈ نکال کے کروانی ہوتی ہے، وہ نکال سکتے ہیں بلڈ؟ ہاں نکال سکتے ہیں، خون دے دیا کریں، وہ چیک کر لیں، کوئی حرج نہیں. یہ خون کی تیسرا سوال بوتل یہ ہے بھی کہ ہماری امی فوت ہو چکی ہیں. اللہ مغفرت فرمائے، ان کی جنت نا فرمائے. جو قبر ہے نا وہ 3 قبر کو کیا؟ اندر کی طرف دس گئی ہے. اچھا. جی تو اس کا کیا کریں گے؟ اب دوبارہ اس کو کیسے بنائیں اس کو؟ قبر بیٹھ گئی ہے، بی بی کہہ رہی ہیں، تو اس کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے کہ آیا ہم اس قبر کی درستگی کر سکتے ہیں، پہلی حالت پہ لوٹا سکتے ہیں، یا کیا کریں گے؟ نہیں، اس کی درستی کریں، کیوں اس کو اس حالت میں رہنے دینا؟ اگر وہ